یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 9 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیة فظلت اعناقهم لها خاضعین، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ طاسیم میم، یہ آیتیں واضح کتاب کی ہیں، شاید کہ آپ جان دے دیں گے اس بات پر کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اگر ہم چاہیں تو نازل کریں آسمان سے ان کے لیے ایک نشانی، پھر رہ جائیں گی ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی ہوئی، اور نہیں پہنچتی ان کے پاس کوئی بھی نصیحت اللہ کی طرف سے نئی جس سے وہ منہ نہیں موڑتے۔ سو یہ جھٹلا چکے، اب پہنچے گی ان پر حقیقت اس بات کی جس پر وہ استہزاء کیا کرتے تھے۔ کیا نہیں دیکھتے وہ کہ زمین کو کتنی اگائیں ہم نے، اس میں سے ہر ایک قسم کی خاص چیزیں، بے شک اس میں نشانی ہے، اور بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے، اور آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الشعراء کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ الشعراء مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ سورت کی ابتدا مفرد الفاظ سے ہو رہی ہے جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں، اور اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں، اللہ اعلم بمرادہ۔ فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ واضح اور کھلی ہوئی ہیں، یعنی ان کے احکام واضح ہیں، اور ان احکامات کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفی دی گئی کہ لوگ آپ کی بات کو سن کر ایمان نہیں لاتے، تو آپ دل کے اندر اتنے رنجیدہ ہوتے ہیں گویا آپ اس پر آپ اپنی جان ہی دے دیں گے۔ مراد یہ کہ آپ اتنا ان کے غم کے اندر نہ گھلیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، آپ کا معاملہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب یہ قبول کرتے ہیں یہ نہیں کرتے، یہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور آپ سے مختلف قسم کی نشانیاں اور معجزات طلب کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہم اگر چاہیں تو آسمان سے ان کے لیے ایک ایسی نشانی نازل کر دیں جس کے بعد، اس نشانی کے آنے کے بعد، ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں گی، لیکن فرمایا کہ یہ ایک اضطراری کیفیت ہوگی، اور اس امر کے اندر ایمان لانے کو دخل نہیں۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ غیب کی چیزوں پر
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع پر اس کو مان لیا جائے، اور اگر کوئی چیزیں بدیہی ہوں اور مشاہدے والی ہوں ان کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو اسے ایمان لانا نہیں کہا جاتا۔ اور فرمایا کہ ان کے پاس جب بھی کوئی نئی آیت پہنچتی ہے، نئی حکم پہنچتا ہے، تو یہ لوگ سوا مذاق اور استہزاء کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے، یعنی ہر دین کی بات کا یہ مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ جھٹلا چکے ہیں، اور اس سے پہلے بھی یہ لوگ جھٹلاتے رہے ہیں۔ پھر حقیقت انہیں معلوم ہو جائے گی جب ان پر اللہ کی طرف سے عذاب واقع ہوگا، دنیا میں یا آخرت میں۔ پھر انہیں معلوم ہوگا کہ جس چیز پر یہ استہزاء کیا کرتے تھے وہ کیا تھا، وہ حقیقت تھی، اور یہ لوگ انہیں جھٹلا رہے تھے۔ پھر فرمایا کیا اس چیز پر یہ غور نہیں کرتے کہ ہم نے زمین سے ان کے لیے کتنی قسم کی خاص چیزیں پیدا کی ہیں، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں پر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی کافر دعوت و تبلیغ سے ایمان نہ لائے تو داعی کے لیے کیا ہدایت ہے؟ فرمایا گیا کہ ایسا کافر جس کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ ایمان لانے والا نہیں ہے، تب بھی اس سے تبلیغ سے رکنا نہیں چاہیے، اور حق بات اس تک پہنچاتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ مشقت کرنے میں اعتدال ہونا چاہیے، اور جو شخص ہدایت کی طرف نہ آئے اس پر زیادہ حزن اور ملال کرنے کی ضرورت نہیں، البتہ اپنی کوشش اس کو راہ راست پر لانے کی مختلف انداز سے، جیسے قرآن مجید نے ایک جگہ پر فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس کے تحت مختلف قسم کے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں اور انداز اپنائے جا سکتے ہیں جس سے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش بار آور ثابت ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔